الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون والذين للزكاة فاعلون صدق الله العظيم. پچھلے جمعے سے مومن کی صفات کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی مختلف صفات بیان فرمائی کہ جن میں یہ صفات ہوں گی وہ پکے سچے مومن ہوں گے. کہیں فرمایا کہ وہ کامیاب مومن ہے. اپنے آپ کو تو سب کوئی کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں, میں سب سے اچھے عمل کرتا ہوں, میں زیادہ پڑھتا ہوں, میں زیادہ لکھتا ہوں, میں کامیاب ہوں. لیکن دیکھنے کے لیے بات یہ ہے کہ جس کو اللہ کہیں کہ یہ کامیاب ہے وہ کامیاب ہے. ہمارے اپنے کہنے سے ہم اپنے آپ کو کامیاب کہیں یا اپنے آپ کو بڑا پانے والے مومن بنائیں یا پکے سچے مومن کہلائیں, یہ نہیں ہے. بلکہ جن کو اللہ کامیاب بتائیں, اللہ کہیں کہ یہ مومن کامیاب ہے, یہ مومن فلاح پانے والے ہیں, وہ کامیاب ہیں. تو اللہ نے اس آیت میں مومن کی 7 نشانیاں بنائی کہ جن میں یہ 7 صفات ہوں گی وہ مومن کامیاب ہوں گے. وہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے, مرنے کے بعد بھی کامیاب رہیں گے, اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہوں گے, اور کامیابی کی جگہ جنت میں جا کر ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ جن میں یہ 7 نشانیاں ہوں گی, جن میں یہ 7 صفات ہوں گی. ہماری نماز پڑھنے سے, روزہ رکھنے سے, تسبیح پڑھنے سے نہیں, جن میں یہ صفات ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے. ان میں پہلی نشانی اللہ نے فرمائی الذین هم لصلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں, اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں, ان کی نمازوں میں خشیت ہوتی ہے, وہ کامیاب ہیں. اس کے بارے میں جو بات ہو چکی کافی. دوسری نشانی صفات اللہ نے بتائی والذین هم للغو معرضون, یعنی وہ فالتو کام سے, بیکار کام سے, بیکار چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, اپنا وقت ضائع نہیں کرتے, بیکار باتوں میں اپنا کام مشغول نہیں ہوتے. نہ ان کی زبان بیکار باتیں کرتی ہے, نہ ان کے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جو کسی کے فائدے مند نہ ہو, نہ وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں جانے کے لیے کوئی ان کو ضرورت نہ ہو, ایسے کام میں گھومنے پھرنے وہ بھی نہیں جاتے. یعنی ان کا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا, فالتو نہیں ہوتا, اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. لغو معرضون, ہمیں ایسی لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں, ایسی باتوں سے وہ کنارہ کش ہوتے ہیں جن سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہو. اب ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, پھر ہماری زبان الٹی سیدھی باتیں بھی نکالتی ہے, پھر ہم ایسی جگہ پہ بھی چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں, خام ایسے چلے جاتے ہیں. پھر ہمارے ہاتھ کام ایسے بیٹھے بیٹھے کوشش مارتے رہتے ہیں یا کوئی اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں جس میں کوئی کام نہیں, بیکار ہے, جس سے ہمیں فائدہ نہیں. خاص کر ہماری زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ بیکار کام ہوتی ہے. دیکھیں ہم کوئی ہمارے پاس دوست آتا ہے, مہمان آتا ہے, کہ ہماری زبان سے اکثر ہم لوگ کہتے ہیں روٹی ووٹی کھا لیں, روٹی ووٹی کھا کے جانا. اگر جانے لگے تو مہمان کو کہتے ہیں روٹی ووٹی کھا کے جانا. ابھی فرض کریں کہ روٹی جو بات ہے, روٹی کی مطلب ہے یہ بوٹی کیا چیز ہے, یہ بوٹی کیا چیز ہے. روٹی تو چلو ٹھیک ہے, روٹی کی
بات ہو گئی. لیکن یہ ووٹی کیا چیز ہے؟ اس میں ہم نے اگر ووٹی کہا، اس میں ہم نے اپنے اللہ کی دی ہوئی طاقت ضائع کی، اللہ کی دی ہوئی نعمت جو زبان پھیری، اس کو ہم نے غلط استعمال کیا. اس زبان کو جو اللہ نے ہمیں دیا تھا، نعمت کے طور پہ دی ہے، اس زبان سے قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، درود پڑھنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، نیک بات کرنے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے، کسی کو سکھانے کے لیے، کسی کو سیکھنے کے لیے، اس بات کے لیے ہمیں زبان اللہ نے دی ہے. لیکن اسی زبان سے ہم اس کو فالتو کام استعمال کریں. روٹی ہم نے روٹی کہہ دیا، کیا فائدہ روٹی کہنے سے؟ دیکھیں، فالتو کام وہ ہے کہ جس کے کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو اور جس کو چھوڑنے سے ہمیں نقصان نہ ہو، یہ سب فالتو کام. ایسے کام، ایسی بات کہ جس کو کرنے سے ہمیں فائدہ نہ ہو اور جس کو چھوڑنے سے ہمیں نقصان نہ ہو، وہ سب بیکار ہے، وہ مورزم میں آتی ہے. تو ہم ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل دیتے ہیں، کسی سے مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، مذاق کرتے رہتے ہیں. کیا فائدہ اسے جو ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں؟ تو ہمیں ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جو بیکار ہیں، جس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے بڑے صاحب ایک بار تشریف فرما تھے، ایک ان کے ساتھ خادم تھا، میں کے سامنے بیٹھے تھے، باہر پارک میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے گھاس کا تنکا توڑ دیا. ایسے ہم لوگ بیٹھے، فالتو بیٹھے، گھاس کا تنکا توڑ لیتے، درخت کا پتا توڑ لیا، گھاس کا تنکا توڑ لیا، درخت کا پتا توڑ لیا، یا کیسے ایسے کرتے. فرمایا فقیرہ تم نے کتنے غلط کام کیے، تم نے کتنے غلط کام کیے ہیں. یہ درخت تنکا گھاس کا، یہ ہرا تھا، تم نے اس کو توڑ لیا. ہری چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تم اس کا ذکر سے محروم ہو. یہ گھاس کا تنکا توڑا، یہ اللہ کے ذکر سے اس کو محروم کر دیا. یہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، تم نے اللہ کے ذکر سے محروم کر دیا. پھر اس کو توڑنے میں جو طاقت استعمال کی، یہ طاقت اللہ نے تمہیں نعمت کے طور پہ دی. اس طاقت کو تم ایک اور جگہ استعمال کرتے، اس توڑنے کو طاقت میں خرچ کی، تم نے اللہ کی نعمت کو ضائع کی. تم نے اللہ کی نعمت کو ضائع کی. اس طاقت کو تمہاری کسی اور کام میں استعمال کرتی تھی، اس طاقت کو تم نے اللہ کی نعمت ضائع کی. پھر تم نے میرے سامنے یہ تنکا توڑا، تم نے میری عزت نہیں کی. تم نے کتنے غلط کام کیے. ہماری زبانوں سے ایسی الفاظ نکل جاتے ہیں، یا ہم بیٹھے رہتے ہوئے، ارے یہ جو کام ہے، یہی ٹائم، یہ پھر ہم نے وہ جو توڑنے میں وقت ضائع کیا، تو ہمارا وقت خراب ہو گیا. وقت بیت گیا، اللہ کے ذکر سے اگلے کو روکا، ہماری طاقت ضائع کی، سارے ہمارے کام جو ہے بیکار چلے گئے. یہ مورے ضرور آ گئے. ہم نے اپنی کام کو بیکار خرچ کیا. تو اللہ مورے جو بیکار کاموں سے، فالتو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ہماری کہ کہیں دوستوں میں کہیں بیٹھ جائیں تو ایسے ہمارے الٹے سیدھے بدے رات نکل جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور ہماری زبان چلتی رہتی باتیں کسی کام کے لیے، ہماری کسی کام کے لیے فائدہ نہیں. اسی چیز کو ہم اللہ کے ذکر میں لگا، اسی زبان سے ہم اللہ کی کلمہ پڑھیں، دروشی پڑھیں، استغفار پڑھیں، اس میں کام میں لگائیں. ان ہاتھوں سے ہم تسبیح پڑھیں، ان ہاتھوں سے کسی غریب کی مدد کریں، ان ہاتھوں سے روزی کرمائیں. یہ ہمارے فائدے میں آئے گی. بہت ہمارا بیکار چلے گی، ہماری دی ہوئی طاقت پہ گئے گئی، ہمارا اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ہم نے ضائع کیا. اور کل کو قیامت کے دن ثم تسألون یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اللہ کے سامنے. ان نعمتوں کے بارے میں پھر سوال ہوگا، تو پھر ہمیں وہاں کیا جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے اپنے وقت ہے، ہمارا جو وقت گزر گیا، اس کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا. اسی میں ہم بہت سارے کام کر سکتے تھے. جنت میں انسان چلا جائے گا،
جنت میں جانے کے بعد انسان کو کسی چیز کی حسرت باقی نہیں رہے، وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں جانے کے بعد انسان کو کسی چیز کی حسرت نہیں رہے، ہر چیز اس کو ملے گی جو وہ چاہے، اور جب ہر چیز ملے گی تو پھر وہ حسرت نہیں رہے گی، کسی چیز کی حسرت نہیں رہے گی، لیکن ایک چیز کی حسرت وہاں بھی رہے گی، باقی اور کوئی چیز کی حسرت نہیں، کیونکہ ہر چیز ملے گی اس کو، بلکہ سوال کرنے سے پہلے ملے گی۔ جن میں زبان سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، جن میں خیال آئے گا وہ چیز حاصل ہے۔ جنت کی نعمتیں ایسی، لیکن ایک چیز کی حسرت وہاں بھی رہے گی، جب اپنے سے اونچے درجے کو دیکھے گا انسان، اپنے سے اونچے جنت میں درجات ہیں، نیچے اوپر پر، جس نے محنت کی ہوگی اس کو ساتھ ملے گا، جب اپنے سے اونچے درجے کو ملے گا تو پھر دل میں حسرت رہے گی، کاش وہ وقت میرا جو میں نے ضائع کیا، آج وقت میں اس میں کسی کو عبادت اللہ کی یاد میں لگا تھا، اللہ کی عبادت میں لگا تھا، تو آج میں بھی اوپر درجے میں ہوں، آج میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ یہ حسرت انسان کو جنت میں بھی رہے گی، لیکن پھر وہاں حسرت ہی حسرت رہے گی، اس کا مداوع نہیں کر سکتے کہ وہ حسرت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس حسرت کو دور کرنے کے لیے یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، فالتو وقت میں نہ گزاریں۔ جو وقت ہم فالتو کاموں میں گزارتے ہیں، اسی وقت کو ہم کسی ایک کام میں گزاریں۔ جو وقت ملتا ہے ہمیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم تسبیح پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، کچھ بھی کرتے رہیں، اور کچھ بھی نہ کہیں تو سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ اپنی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان خفیفان فی اللسان ثقیلان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان سے ادا کرنے میں بہت آسان ہیں، ہلکے ہیں، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، جب تولا جائے گا ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، زبان سے ادا کرنے میں بہت آسانی سے انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن جب میزان میں اس کو ترازو میں تولا جائے گا، اس کا وزن جب پتہ پڑے گا کہ اس کا وزن کیا۔ ہم بیٹھ کے کچھ نہ کریں، یہی پڑھتے رہیں، دیکھیں یہاں بات دوسری طرف نکل گئی۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ تنگی بہت ہے، رزق کی تنگی بہت ہے، پیسے نہیں ہیں، گھر میں تنگی بہت ہے، باقی آتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ تمہیں کہ فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں ہے، فرشتوں کی تسبیح نہیں پڑھتے؟ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا سبحان اللہ وحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ فرشتے پڑھتے ہیں، ان کو روزی ملتی ہے، یا تم بھی پڑھو تم بھی روزی ملتی ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے تو یہ تسبیح پڑھا گیا۔ اس صحابی نے یہ پڑھنی شروع کی، اس وقت وہ بیچ میں گم ہو گئے، یعنی غیر حاضر ہو کے نبی کی خدمت میں نہیں آئے۔ واپس ایک دن آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اتنی پیسے، میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے، اتنی ذریعہ ہے کہ مجھے رکھنے کی جگہ نہیں، میں رکھوں کہاں، میرا گھر تنگ پڑ گیا ہے، میں اپنا رزق رکھوں کہاں، میرے رزق میں اتنی فراخی آ گئی ہے کہ میں رکھ نہیں سکتا، میرے پاس جگہ کم پڑ گئی۔ یاد رکھیں جو تسبیح صحابہ پڑھنے سے اس کے گھر میں رزق رکھنے کی تنگی پڑ جاتی ہے، تو ہم پڑھیں گے اللہ ہمیں نہیں دے گا، اللہ ہمیں بھی دے گا، لیکن یہ کہ پڑھیں تو صحیح۔ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہم یہی تسبیح پڑھتے ہیں، آج کل سب پریشانی ہے، جس کا پوچھو وہی کہتا ہے پورا نہیں ہوتا، مہنگائی بہت ہے پوری نہیں ہوتی، مہنگائی بہت ہے پورا نہیں ہوتا ہے، ارے پورا کیسے ہوگا؟ تم یہ تسبیح پڑھ کے دیکھو تمہارا پورا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ارے تمہارا اپنا بھی، ہمارا اپنا بھی پورا ہوگا، ہم دوسروں کو بھی دیں گے۔ اگر یہ تسبیح پڑھے جو فرشتوں والی تسبیح ہے ہم پڑھیں تو اس پر ہمارا اپنا پورا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اتنا پورا ہوگا کہ ہم دوسروں کو بھی دیں گے۔ پڑھ کے دیکھیں تو ہم اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بدلے میں ہم یہ چیز کریں، ہم اس وقت کو اس قیمتی بنائیں، ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں، ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کون سا کام بجائے دوسرے کام بھی تو کرنے نا، یہ کرتے تھے۔ والذین هم لاغو معرضون، جو بیکار کاموں سے، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، بیکار چیزوں سے، اور خاص کر ہماری عورتیں جو ہیں
وہ تو کام میں ویسے ہی باہر کہ جہاں دو عورتیں بیٹھی پھر وہ اللہ رحم کرے پھر ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی جاتی ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو یہ سمجھائیں کہ تم اپنے بغیر جو ایسی فالتو کام کچہری کے دوسروں کے ساتھ اپنے فالتو کام ضائع کر رہی ہو، تم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، تم یہ تصویر پڑھتے ہمارے گھر میں برکت آئے گی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، عورت کو سب سے زیادہ لالچ پیسوں سے ہوتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، عورت کو سب سے زیادہ لالچ پیسوں سے ہوتی ہے، اور اس کو نیک سیدھے راستے میں لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کو اس کام میں لگا۔ اس کو لالچ میں بتاؤ کہ تم یہ تصویر پڑھو گے تمہیں اتنا ملے گا کہ تم خود بھی تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، تم یہ بھی کرو گے تم دوسروں کو بھی دو گے، لوگ تمہاری عزت کریں گے، دیکھو اب کیسے پڑھتی ہے، پھر اس باقی کام سب چھوڑ دیں گے، یہی پڑھنا شروع کریں گے۔ تو عورتوں کو اس کام میں لگانے کے لیے یہ تصویر کو بتائیں گے، یہ پڑھ شروع پڑھیں گے۔ والذین اللہ کے بول بیکار چیزوں سے روکتے ہیں۔ ہم اپنے کام کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے ٹائم کو، وقت کو یہ ضائع مت کریں اور اللہ کے ذکر پہ لگائیں۔ فالتو کام ہے، فالتو کام پہلے عرض کیا کہ ہر وہ کام فالتو ہے، بیکار ہے یا فالتو ہے جس کے کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، اور جس کو نہ کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ملتا۔ اگر ہم نہ کریں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، اگر ہم کریں گے تو ہم کو فائدہ نہیں ملے گا، نہیں کریں گے نقصان نہیں ہوگا۔ یہ سب کام فالتو ہے، یہ سارے کام فالتو ہیں۔ ہم اس فالتو کام سے پرہیز کریں، رکیں اپنے آپ کو، اس کام کو ہم نیک کاموں میں لگائیں۔ والذین لهم والذین زکوٰۃ فاعلون، اور تیسری سے بات یہ بیان کی کہ اپنی مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ٹائم مختصر ہو جائے گا، لیکن جسم کو پاک کرنے کے لیے نہانا ضروری ہے، کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری ہے پانی سے، دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ جس طرح دوسری چیزیں پاک ہوتی ہیں، بدن کو پاک کرنا ہو تو پانی سے نہانا پڑتا ہے، کپڑے پانی ناپاک ہوں پاک کرنے ہوں تو ان کو دھونا پڑتا ہے، دل کو پاک کرنا ہو تو اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے، اور مال کو پاک کرنا ہو تو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے۔ ہم سمجھیں کہ یہ ٹیکس ہے ہمارے لیے، اللہ نے ٹیکس دے دیا، لیکن زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کیونکہ اس کا جو نقصان ہے، میل کچر ہے، وہ نکل جاتی ہے، باقی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جب پاک صاف ہوگا تو وہ بڑھے گا۔ زمین کے اندر، پودے کے اندر گند کچرا ہوگا تو پودا بڑھے گا نہیں، اس کو اگر گند کچرا کو نکال کے کھاٹی وٹی کر کے گند کچرا نکال دیں گے تو پودا جلدی بڑھے گا۔ اسی طرح ہم مال کو زکوٰۃ دیں گے تو مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں دو شخصوں کو تلاش کرتا رہا لیکن ساری زندگی مجھے نہیں ملے، ساری زندگی مجھے نہیں ملے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور اس کا مال کم ہو گیا، اور دوسرا وہ آدمی جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی سزا سے بچ گیا۔ ایسے دو آدمیوں کو میں زندگی میں تلاش کرتا رہا، مجھے آج تک نہیں ملے۔ ایک وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ کہ جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو تو اللہ کی سزا سے بچ گیا۔ تو دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگر ہم مالدار ہیں، زکوٰۃ کیا ہے ہمارے پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو خوش قسمتی سے ادا کریں۔ اس کی تفصیل بہت ساری ہے، پھر زندگی ایک پورا بیان فرمائیں گے کہ نماز زکوٰۃ کن پہ فرض ہوتی ہے، کس کو دینی چاہیے، کتنا حصہ دینا چاہیے، یہ پھر بعد کی باتیں ہیں۔ تو لیکن فرض یہ ہے کہ ایک اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور دوسرا اپنا مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کو ٹیکس مت سمجھیں، یہ ہمارے لیے فرض ہے، جیسا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے، اور فرض نہ کریں گے تو گناہ کے گناہ ہوں گے، پھر سزا پڑے گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کو سب کو عطا فرمائے۔